میں اپنی لکھی ہوئی ایک نعت آپ کے سامنے میلاد کے حوالے سے پڑھنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔ سماعت کیجئے گا کہ افلاک سے نالوں کی صدا کا جواب آیا، افلاک سے نالوں کی صدا کا جواب آیا، کائنات میں رب کی رحمت کا سالار آیا، باد صبا کو بھی بالآخر اپنی خوشبو پہ ناز آیا، باد صبا کو بھی بالآخر اپنی خوشبو پہ ناز آیا، کیونکہ اس گھڑی کائنات میں رب رحمان کا یار آیا، رات کو بھی اپنی تاریکی پہ یہ راز آیا، رات کو بھی اپنی تاریکی پہ یہ راز آیا کہ اس کی آخری گھڑی میں روشنی کا وہ اعلیٰ مینار آیا، اور عورت کو ملی آزادی، عورت کو ملی آزادی، کیونکہ سویبا کی رہائی کا پیغام آیا، آمنہ کو ملی عظمت، آمنہ کو ملی عظمت کہ اس کے گھر میں رب کا وہ اعلیٰ پیغام آیا، حلیمہ کو ملی رفعت، حلیمہ کو ملی رفعت کہ اس کے گھر میں رب کا مہمان آیا، اور عرب کو ملی یہ فوقیت، عرب کو ملی یہ فوقیت کہ اس پہ روحانی بہار کا وہ اعلیٰ نام آیا، اور مکہ کو ملا عروج، مکہ کو ملا عروج کہ کعبے کا پاسباں آیا، مدینہ کو ملا یہ شرف، مدینہ کو ملا یہ شرف کہ اس کے حصے میں رحمت کا وہ مکان آیا، حبشہ کے بلال کو، حبشہ کے بلال کو، روم کے سہیب کو یہ پیغام آیا کہ جاؤ حجاز کی سرزمین پہ تمہارا وہ ہادی عالی شان آیا، اور فارس کے سلیمان کی بیتابیوں کو یوں قرار آیا، فارس کے سلیمان کی بیتابیوں کو یوں قرار آیا، حکم ہوا کہ تمہاری جستجو ختم ہوئی، اب مدینے میں تمہارا یار آیا، اور مقطع سماعت کیجئے گا کہ یاسر کو بھی ملی یہ سن کر راحت، یاسر کو بھی ملی یہ سن کر راحت کہ خوش ہو جاؤ، شاد ہو جاؤ، تمہارے آقا کا میلاد آیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نہایتی عزتوں کے لائق معزز سامعین اور بالخصوص میزبان محفل عالم نبیل فاضل جلیل عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ حافظ یاسر بشیر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کوثار کی اور کرور کی خوبصورت دھرتی جو کوٹھوار اور کوثار کا ایک حسین امتزاج ہے، یہاں پہ نظریاتی طور پر علماء کی سرپرستی کرنے والے متحرک ترین مذہبی رہنما حضرت علامہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ساجد علی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت آوازوں کے ساتھ خوبصورت نوکری کرنے والے اسی سرزمین کے عظیم مدعا سراج جتنے بھی تشریف فرما ہیں، جناب دانش خطاب صاحب، حضرت کیانی صاحب، حافظ عدنان سیالوی صاحب، ان سب کی نعتوں نے مجھے بڑا ذوق دیا، اور میں اس نظریے کا قائل ہوں۔ رومی کی ایک عقائد ہے بڑی خوبصورت کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شمع کے اوپر پروانہ جلتا ہے یہ گھومتا رہتا ہے، تو ایک 2 نمبر کا پروانہ آ گیا، ان پروانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی پروانہ ہوں۔ تو اس سے جب پوچھا گیا، دلیل مانگی گئی، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو جو دانا تھا ان میں ایک، اس نے کہا کہ جاؤ فلانی بستی میں دیکھ کے آؤ کہ وہاں روشنی ہوئی ہے، بلب جلا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ وہاں روشنی جل چکی تھی، وہ واپس آ گیا اور آ کے ان سب کو کہنے لگا کہ اس بستی میں روشنی آ گئی ہے، لائٹ جل گئی ہے، شمع روشن ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے 2 نمبر ہونے کی یہی دلیل ہے
کہ اگر تو صحیح پروانہ ہوتا تو تو اتنا جذب میں آ جاتا کہ تو واپس نہ آتا، تو شمع کے گرد گھومنا شروع ہو جاتا، تو ادھر ہی قربان ہو جاتا، اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ واپس آ کے بتائے۔ تو اگر گولڑا شریف والے پیر بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بڑا خوبصورت جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، آپ نے کہا کہ سنگیو محبت رسول بڑی چیز ہے، محبت رسول بڑی چیز ہے، اس کا دعویٰ نہ کیا کرو، کیونکہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے اور یہ دلیل حسین ہی دے سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ محبت رسول کے لیے سر کٹانا پڑتا ہے۔ تو بابو جی سرکار نے ہمیں یہ تربیت فرمائی کہ سنگیو محبت کا دعویٰ نہ کیا کرو بلکہ محبت کی بھیک مانگا کرو، اس کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری یہ محفلیں محبت کی وہ بھیک دیتی ہیں، اور جب ہم ان محفلوں میں آ جاتے ہیں تو یقین جانیے حضور علیہ السلام کی نعت ہمارے سینے کو روشن کر دیتی ہے، اور پھر گفتگو کا لطف ہی اس وقت آتا ہے، بلا وقت کوئی بھی ہو جائے، کہ جب نعت سے اور ذکر سے سینہ صاف ہو جائے اور پھر اذان کی بالیدگی کے لیے گفتگو کی جائے تو ذہن کے اندر پھر وہ گفتگو نقش ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہلے حافظ یاسر بشیر سیالوی صاحب نے وہ ماحول بنا لیا روح کی تطہیر والا، خوبصورت نعت خوانی کر کے کہ اب اذان کی بالیدگی ہم مختصر سے وقت میں بھی انشاءاللہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے دیں گے۔ اور پھر یہاں پہ دوہری برکتیں ہیں کہ ان کے والد جن کا تعلق دربار عالیہ کامرہ شریف سے ہے، یہ بھی بڑی نسبتوں کی بات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد کی وہاں نسبت تھی، یہی فیضان ملتا ہے کہ آج ان کے گھر میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا۔ یہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ یہ 10ویں سالانہ محفل ہے جو گھر کے اندر انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ تو ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور اللہ کے ذکر کی جو محفل آقا علیہ السلام کی موجودگی میں ہوئی تو وہ پہلی مسجد خانہ کعبہ میں یا کسی مسجد میں نہیں ہوئی بلکہ گھر میں ہی ہوئی۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ خانقاہ پہلے بنی مسجد بعد میں بنی۔ میں تصوف کا بھی طالب علم ہوں کہ ہمارا دین غار حرا کی خلوتوں سے شروع ہوتا ہے کہ ذات تذکیر ذات کے بعد تذکیر کائنات کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر موجود تھا لیکن کعبے کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام دار ارقم میں ایک صحابی رسول حضرت ارقم کے گھر بیٹھ کے یہ محفل سجایا کرتے تھے۔ تو گویا سنت رسول سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی پہلی محفل جو ہے وہ کسی گھر میں منعقد ہوئی، اور آج بھی 21ویں صدی میں گھر کے اندر جو محفل انعقاد پذیر ہوتی ہے اس کو دار ارقم کے ساتھ وہ روحانی نسبت مل جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر تربیت کی بات کریں تو سیرت کی اس پہ نظر دوڑاتے ہوئے یہ بات میں اس انداز کے ساتھ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے نزدیک جو بہترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پچھلے انبیاء کے جتنے بھی کام ہیں ہم ان کو لائق ست تحسین سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جو پریکٹیکل سنت ہے اس پہ عمل کریں گے۔ اسی طرح اولیاء امت نے اپنے مخصوص ادوار کے اندر کچھ کام کیے، لیکن ہمیں سنت رسول اللہ کی اپنانی ہوگی، پیروی اور نجات رسول اللہ کی ہے، نہ پچھلے انبیاء کی نہ کسی اولیاء کی۔ ہم اسی کی پیروی کریں گے جو سنت کے ساتھ ملتی ہوگی، ہم اس پہ کلام نہیں کریں گے لیکن پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں گے۔ یہ تربیت کی بات مجھے دار ارقم سے یاد آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کے پاس جب بت رکھے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتوں کو کلاڑی کے ساتھ کاٹ دیا، اور جو کلاڑی ہے وہ بڑے بت کے آگے رکھ دی۔ وہ میلے سے واپس آئے تو
گاؤں والوں نے، دیہات والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے پوچھا کہ ہمارے یہ بتوں کا کیا حال کیا، یہ آپ ہی نے کیا ہوگا۔ مفہوم آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لیجئے جس کو سب سے بڑا آپ خدا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، اس سے ذرا پوچھئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو جواب نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا اگر جواب نہیں دے سکتا، اپنی رکھوالی نہیں کر سکتا، تو آپ کی رکھوالی کیا کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ بت کاٹنے کی بڑی سزا ملی ہے، بڑا ایکسٹریم پہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آخر آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تعبیر دیکھیے کہ باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان کی شریعت مخصوص اوقات کے لیے تھی۔ جب نبی چلا جاتا، اگلا آتا تو اس کی توجیہ ہو جاتی۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا میلاد منا رہے ہیں، ان کی سنت کا یہ ایک عالمگیر معجزہ ہے کہ کائنات کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے لیے بھی ہدایت کا وہ عملی مینار اسی صورت میں نظر آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بتوں کو توڑا نہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ 360 بت کعبے کے اندر موجود تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے بتوں کو نہیں توڑا، ان کے ساتھ ساتھ دلوں کو توڑا ہے۔ جب دل مڑ جاتے ہیں تو بت خود ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن دل نہ غالب ہوں، دلوں پہ حکومت نہ قائم ہو تو بت پھر آباد ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے شرک کا کلا کامہ اس انداز کے ساتھ کیا کہ آپ نے ان بتوں کے ساتھ ساتھ جو صالح لوگ تھے، ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہدایت سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دائی کی اور اسلامی مجدد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان تک پہنچا جائے، ان کو اپنا ہم نوا بنایا جائے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ان پازیٹیو مائنڈز کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ہی کعبے میں عبادت نہیں کی بلکہ دار ارقم میں عبادت کی۔ میں گھر کی محفل کی بات کر رہا تھا کہ غار حرا سے دار ارقم کی طرف آئے، اور پھر اس میں کیونکہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو پھر میں نے تلاوت بھی اسی انداز کے ساتھ کی، حالانکہ حافظ صاحب کا حکم کچھ اور تھا، میں اس کو بھی ساتھ پیش کروں گا مختصر وقت میں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو پہلی شخصیت آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بھی تھے تو وہ جب بت کے آگے جھکنے کی کوشش کرتی تو یہ ماں کی پیٹ میں کھڑے ہو جاتے، اور جب تک یہ 9 ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہے تو ان کی ماں بت کے آگے سجدہ نہیں کر سکی۔ حالانکہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بتوں کو پوجنے والا معاشرہ تھا، لیکن یہ وہ خالص ذات توحید پہ تھی کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی غیر کو سجدہ نہیں کیا، اور ماں کے پیٹ کے آنے کے بعد 38 سال تک یہ حضور علیہ السلام کی بیعت جب ہوئی تو اس وقت تک انہوں نے اس بتوں والے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ لوگ حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے جب پھر 39 پورے ہوئے، 40 ہوئے، تو پھر جا کے جب آپ نے دیکھا کہ کعبے کے اندر وہ وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سب سے زیادہ زد و کوب کیا گیا، سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کی گئی۔ وہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، غم میں رہے، اس جو زخمی ہوئے اس کی شدت میں رہے، لیکن جب ہوش میں آیا تو پہلا نام کس کا لیا؟ اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا۔ یہ وہ کامل پیغام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ پہ مشکل وقت آ جائیں تو پھر آپ نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑنا، اس کو ہر حال میں اپنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وقتی حکمت عملی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے، پھر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ آئے گی اور ہم عملی پہلو تک پہنچ جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے جو صوفیاء ہے یہاں پہ ہمارے برصغیر میں جو دین آیا یہ صوفیاء کی وجہ سے آیا۔ صحابہ اکرام آئے، لیکن 1-2 صحابہ اکرام کی روایت ملتی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پہ صوفیاء اکرام نے آ کے کلمہ پڑھایا۔ ہمارے جو صوفیاء تھے انہوں نے یہاں آ کے لوگوں کے دلوں کو موڑا ہے۔ وہی بات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ انہوں نے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، یہاں ہندوستان میں بھی بت تھے۔ آپ
پڑھے لکھے علماء جانتے ہیں کہ یہ لفظ نماز اور روزہ جو ہے یہ ہمارے مذہب کا لفظ نہیں ہے. ہمارے دین اسلام میں لفظ آتا ہے صوم اور صلات. نماز کو صلات کہتے ہیں اور روزے کو صوم کہتے ہیں. لیکن پورے بر صغیر میں، پورے بر صغیر کے اندر اس کو نماز اور روزہ ہی کہا جاتا ہے. اور مسلمانوں کے سب فرقے جو بدعت کہتے ہیں، وہ بھی جو نہیں مانتے، سارے کے سارے اس کو نماز اور روزہ ہی کہتے ہیں. یہ لفظ نماز اور روزہ زرتشت مذہب کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے مذہب کے لفظ نہیں ہیں. لیکن ہمارے صوفیوں نے کہا کہ کام یہ مسلمانوں والا کریں، نام نہ بھی بدلیں تو کوئی بات نہیں. انہوں نے ان کے دل موڑ دیے کہ پڑھیں گے یہ عبادت اللہ کی کریں گے، نام کہیں گے نماز ہے، روزہ یہ اللہ کے لیے رکھیں گے، لیکن لفظ صوم نہیں کہیں گے بلکہ روزہ ہی کہیں گے. تو یہ وہ ڈائمنشن تھی جس کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا. اور اب ہم نے اس اسلام کو آگے لے کے جو چلنا ہے، اس میں بھی ثقافت کا عمل دخل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو گھر کی محفل ہوتی ہے، یہ بیسیکلی آپ کی ثقافت کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ جو چیز تہذیب کے اندر آ جاتی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں اسلام آباد ماڈل کالج میں آئی سی ٹی میں ابھی اس دفعہ پروگرام تھا، تو وہاں ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب نے بلایا. تو ان کا جو وائس پرنسپل صاحب تھے، ان کا مکتبہ فکر اور تھا. اپنے اپنے لوگوں کے مکاتب فکر ہیں اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو اس طرح میلاد نہیں منایا گیا، اور اب مجھے قرآن سے بتائیں کہ قرآن دلیل دے میلاد منانے کی تو ہم منائیں. یہ تو مجھے ان لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آپ منا رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ جسٹیفائی کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن نے انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو گویا جب ولادت کا ذکر ہے تو وہی میلاد کا ذکر ہے. لیکن جو ہم میلاد مناتے ہیں، یہ اس قرآنی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے صوفیاء نے اس کو تہذیب کا حصہ بنا دیا ہے. اور جو چیز تہذیب کے اندر آ جاتی ہے، رواج کے اندر آ جاتی ہے، وہ قیامت تک وہاں سے ختم نہیں ہو سکتی. ساجد صاحب کو بھی پتا ہے کہ جو رواج ہمارے پچھلے پڑے ہوئے ہیں، بھلا غلط رواج ہیں، ان رواجوں کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے. تو میرے اور آپ کے جو اللہ والے تھے، جو صوفیاء تھے، انہوں نے غیر محسوس طریقے کے ساتھ اس میلاد کو ہماری تہذیب کا حصہ بنا دیا. اب اس تہذیب کا حصہ کیسے بنا کہ جو لوگ فکری طور پر میلاد کو منانے کے قائل نہیں، ان کے گھر میں بھی چائنا سے آئی ہوئی بتیاں لگ جاتی ہیں، ان کے بچے بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تہذیب کا اور ان کے سماج کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. اور آج کی اس محفل کا مدعا اور مقصد یہ ہے، یہ 10 سال ہو گئے کہ ہم لوگ جو شعر و شاعری پہ اور مجاز پہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے، علامہ یاسر بشیر صاحب نے اور ساجد صاحب نے اور ان علماء نے تہذیب کے دائرے میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ رواج دیا کہ 100 سال کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم فخر سے یہ کہیں گے کہ ہمارے مری کوٹلی ستیاں کی، ہمارے پاکستان کی یہ تہذیب ہے کہ یہ میلادی تہذیب ہے. اور اس میلادی تہذیب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کی تہذیب کے ساتھ ہمکنار ہوتے ہوئے آپ کے نبی کا میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اس مری کے اندر ہی لوئر ٹوپا میں کالج ہے، جو بڑا مشہور کالج ہے. اس کا ایک پرنسپل تھے مسٹر ڈیوڈ صاحب. یہ 5 سال تک پرنسپل رہے. یہاں ہمارے لوکل لوگ ان کو ڈیوڈ عباسی کہتے تھے. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. 12 ربیع الاول کا جب دن آیا، یہ دیکھیے یہ تہذیب کا اثر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کی چھٹی کا کیا فائدہ ہے، یا میلاد کو اس انداز کے ساتھ منانے کا کیا فائدہ ہے. تو معزز سامعین، یہ دور سیلیبریشنز کا دور ہے. دنیا میں ہر چیز کا ڈے منایا جا رہا ہے. جس کا دن منایا جا رہا ہے وہ چیز تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور دوسری تہذیبوں تک جا کے پہنچ جاتی ہے. ڈیوڈ عباسی 1 سال یہاں پہ رہا تو اس نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جلوس ہو رہا ہے. اس کو تجسس ہوا اور اس نے اسلام پہ ریسرچ کرنا شروع کر دی. اگلے سال جب 12 ربیع الاول میلاد شریف آیا تو اس ڈیوڈ نے میلاد کا حاصل جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا. اس نے سی ایم ایچ مری کے او سی کو فون کیا کہ آپ کے ہاسپٹل کے اندر کتنے پیشنٹ ایڈمٹ ہیں.
تو اسی صاحب نے بتایا کہ 40-50 جو اتنے پیشنٹ ہمارے ایڈمٹ ہیں، تو اس نے پی سی قربان پہ یہ آرڈر دیا کہ اتنے گفٹ کیک لگائے جائیں جس پہ لکھا ہو ہیپی برتھ ڈے ٹو یور ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم۔ اس نے وہ کیک پکڑے، ٹرے میں لے گیا اور سی ایم ایچ میں جا کر ایک ایک مریض کو پیش کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یور ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، کہ آپ کے نبی کا میلاد آپ کو مبارک ہو۔ یہ ڈیوڈ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، وہ آپ کی تہذیب سے متاثر ہوا تھا، وہ مریم میلاد کے جلوس سے متاثر ہوا تھا، وہ اس تہذیب سے ہمکنار ہوا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے میلاد تک پہنچ گیا۔ اور وہاں پہ مجھے خود ہمارے محکمے کا ایک آدمی تھا، اس نے بتایا کہ وہ دوسرے سکول آف تھاٹ سے تھا، کہتا جب اس نے کیک مجھے دیا تو میری آنکھوں میں رم جم تھی، آنسو تھے، کہ میں نے کہا کہ یہ عیسائی ہو کہ میرے نبی کا میلاد منا رہا ہے اور میں مسلمان ہو کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ تو یہ تہذیبی اثرات ہیں جو ان محفلوں سے مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نعت خوانی ہے یہ آپ کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ مجھے حافظ صاحب نے جو حکم دیا تھا، دوسری سمت پہ آتا ہوں، کہ حضور علیہ السلام کی اس امت کے ساتھ محبت، یہ میلاد منانے والوں کے لیے آقا علیہ السلام کا کتنا وہ عظیم تحفہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں لے جائیں، آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں لے جائیں، یا پھر شفاعت کا اختیار حاصل کر لیں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے کہ آج یہاں محفل ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا واپس آ کے کہ میں نے اپنے رب کی رحمت کو یوں محسوس کیا کہ میں نے آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں لے جانے والا سودا قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے شفاعت کا قبول کیا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ شفاعت متقیوں کے لیے ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی یہ شفاعت جو ہے یہ گناہگار امتیوں کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو متقی لوگ ہیں وہ تو عبادت گزاری کر کے حضور علیہ السلام